سے جانے کی اجازت ہوگی۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر تو وہ انسان ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، صدیق ہمیں شرف بخش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے مصلی کا وارث بن جا۔ صلی اللہ علیہ وسلم 17 نمازیں پڑھائیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آخری دن آپ نے اپنے حجرہ مبارک کی طرف سے پردہ ایک طرف کیا دروازے سے، دیکھا ابو بکر صدیق کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا مسکرائے، قریب صحابی جو تھا کہتا ہے مجھے آپ کا چہرہ ایسے لگا خوشی کی وجہ سے جیسے آپ کا چہرہ قرآن کا ورق۔ خوش ہو کے نبی گئے، پردہ نیچے ڈالا، اس کے بعد لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پکی ہوئی کھیتی، افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں دیکھ کے خوش ہو کے دنیا سے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک میری بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے بدلے میں محمد دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے احسانات کے بدلے میں محمد دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو بکر کا بدلہ تمہارا رسول نہیں اتار سکا۔ یاد رکھنا ابو بکر مصر ہے تمہارے رسول کا، مصر ہے تمہارے رسول کا، یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے احسانات کے بدلے تمہارا پیغمبر نہیں اتار سکا۔ اور پھر جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے سارے مرید ہیں، مرید کا معنی ارادہ کر کے آنے والے، اللہ ان کا آنا قبول کرے۔ لیکن امیر المومنین، مراد رسول، داماد علی، فاتح روم و ایران، فاتح عراق، فاتح شام، فاتح مصر، فاتح یمن، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، 5000 مساجد بنانے والا، اور دنیا میں سڑکیں رفاہی کام کر کے غریبوں مسکینوں کے لیے راہیں کھولنے والا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا وظیفہ لگتا تھا، جس کے قانون کو آج بھی عیسائی ملکوں کے اندر عمر لا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو رسول نے مانگ کے لیا، سب مرید ہے، عمر مراد ہے رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکب میں بیٹھے ہیں، دروازے کے سوراخوں سے پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے آپس میں باتیں شروع کی، عمر آ رہا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، وہ اس میں ہے بھی مخالف۔ حمزہ بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہا کیا بات ہے؟ یا عمر آ رہا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، کفر کا نواب آ رہا ہے، ادھر اسلام کا بہادر بیٹھا ہے، بہت لڑے پہاڑوں پر، بہت لڑے زمینوں پر، بہت لڑے عورتوں کے پیچھے، آج اسلام کے اوپر ٹکرائے گا، میں حمزہ بیٹھا ہوں، اس سے اگر ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر نیت نہیں اچھی اس کی تو قتل کر دوں گا، اس کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ کر دوں گا، آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں مالک حمزہ کیا بات ہے؟ جناب کہتے ہیں عمر آ رہا ہے، میں نے کہا ہے تو آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا خوشخبری آ چکی ہے، عمر دشمن بن کے نہیں مصطفیٰ کی دعا بن کر، تمہیں یارو مبارک ہو کہ عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، بیت اللہ شریف کے پاس مقام ابراہیم کو دیکھا، کہا جناب یہ کیا ہے؟ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ، مقام ابراہیم ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جناب وہ جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ یہاں نہ پڑھا کر۔ کہا مجھے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، مجھے عمر کی رائے پسند آ گئی۔ ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، عمر نے مشورہ دیا، عمر نے رائے دی، اللہ نے عمر کے رائے مشورے کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جناب باقر ہوں رحمت اللہ علیہ، جناب جعفر صادق ہوں رحمت اللہ علیہ، کوئی عمرہ حج کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، عمرہ حج کے مناسک ادا کرے، جب تک عمر کی مرضی پر آئی ہوئی ایت پر عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑے، نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بیٹھی تھی، مسائل پوچھ رہی تھی، جب آپ نے اجازت دی تو ساری عورتیں ادھر ادھر ہو گئیں، کوئی پردے کے پیچھے، کوئی دروازے کے پیچھے، کوئی بالکل میدان خالی ہو گیا۔ عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ، رسول سے مسکرا رہے تھے، کہنے لگے اضحک اللہ سنک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آپ ہمیشہ مسکراتے رہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا بیٹھی تھی باتیں کر رہی تھی، تیری آواز سنی سب بھاگ گئی۔ اے عمر والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو آ رہا ہوتا ہے، شیطان تجھے دیکھ کے تیری گلی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، ایک محل دکھایا بڑا خوبصورت، بڑا چمکتا ہوا، سب سے نمایاں ساری جنت میں۔ تو آپ نے کہا یہ میرا محل ہے؟ کہا نہیں، آپ کا محل تو اوپر ہے، اس یہاں سے بھی اوپر ہے، یہ تو آپ کی امتی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے بتایا عمر فاروق کو کہ میں نے تیرا مال دیکھا تھا، اللہ کی بھی عجیب شان ہے، مال دکھایا تو عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ جو محمد کو رسول مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو تسلیم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانیں گے، ان کو عمر کا جنتی ہونا بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ عمر تو وہ ہے جس کا محل محمد نے خود دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ بیعت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے، اور یہ بیعت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من بايعني تحت شجرہ، اللہ کی قسم جن لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے دی عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہو گئی، عثمان پریشان رہنے لگے۔ رسول اللہ فرمایا عثمان کیوں پریشان رہتے ہو، بیوی مل جائے گی، صاحب حیثیت ہو، مال والے ہو، کوئی رشتہ مل ہی جائے گا۔ جناب رشتہ تو مل ہی جائے گا، وہ اعزاز چھن گیا۔ پہلے آ رہا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے رسول کا داماد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بات ہے، لو میں اپنی دوسری بیٹی بھی تجھے دیتا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، تجھے وہ شرف حاصل ہوا پوری انسانی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک کے بعد دوسری، یہ شرف تجھے حاصل ہوا۔ اور پھر تبوک کے چندے میں ڈھیر لگا ہوا تھا، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو سونے کی ٹکڑیاں پیش کی تھیں آپ ان کو اچھالتے تھے، اور 2 دفعہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ تبوک کی جنگ میں
چندہ دے کے عثمان اپنے نام جنت لگوا چکا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور جناب علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت مدد منی کہ ہارون میں موسیٰ، تیرا میرا تعلق ہے جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ ان کا بھائی تو میرا بھائی، بس یہ بات ہے کہ وہ نبی تھا تو نبی نہیں ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کے چیف جسٹس رہے، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس رہے، عثمان کے دور میں چیف جسٹس رہے، اور جب خط لکھا بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ میری بیعت کرو، تو اس میں کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میری بیعت کرو، کیونکہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابوبکر کے کی ہے، عمر کے کی ہے، عثمان کی کہ خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھائی فوت ہوا تو بھاوج کا نکاح کر دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئی تھی، اور جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ سکی بہن تھی، عمر کے نکاح نے دیکھے لوگوں کی زبانیں بند کر دی کہ داماد کے متعلق کوئی کچھ نہیں سننا چاہتا۔ لوگوں خیال رکھنا عمر کے متعلق زبانیں نہ کھولنا، کیونکہ عمر داماد ہے میں علی کا، ام کلثوم بنت علی فاطمہ الزہرا سے پیدا ہونے والی رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عمر کی بیوی تھی، کتنی محبتیں تھی۔ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب معاصرہ ہوا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاؤ اپنے خالو پر قربان ہو جاؤ، جس پہ تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ظالموں نے پیچھے سے آ کے شہید کیا، جناب علی آئے رضی اللہ تعالیٰ حسن کے منہ پہ تھپڑ مارا، رضی اللہ بابا ان گالوں کو تو محمد نے چوما تھا، کبھی نہیں مارا تھا، کیوں مارا؟ نے سستی کی، کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ پیچھے سے آ کے کتنے ان کے آپس میں پیار تھے۔ اور کربلا کے اندر سب سے پہلا شہید حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا، ابو بکر علی کا بیٹا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد علی نے شادی کی، رضی اللہ عنہ بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دی، نام کیا رکھا؟ علی، ابو بکر۔ پھر بیٹا ہوا علی، کیا نام رکھا؟ عمر۔ پھر بیٹا ہوا علی، کیا نام رکھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب ان کا عقیدہ بھی سنتے جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی، بعض لوگ پریشان ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ اے لوگو، تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا رزق دینے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو حق پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا معبود مشکل کشا آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، اور جو تم میں سے یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا اللہ ہے، وہ کیوں روتا ہے؟ اس کا معبود اسے ہوش کرو، صدمہ آیا، برداشت کرو۔ پھر یہ عید پڑی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہوں نے دنیا سے جانا ہے اپنی ڈیوٹی لے کر پہلے رسولوں کی طرح۔ جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، اللہ کہتا ہے یا تو تبھی موت آئے گی یا شہید کر دیے جائیں گے۔ تو جو تین نکیلے پتھروں پر چل کر، مارے کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کر، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے، کھلیوں جیسے دانت شہید کرا کے جو دین تمہارے لیے چھوڑا، کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہو، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا لوگ حجر اسود پر دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں چومنے کے لیے، سوچا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اس پتھر کو کون نہیں چومتا، اس ستون کو کون نہیں چومتا، اس دیوار کو کون نہیں، صحابیاں چوم رہے ہیں، کوئی تو بات ہوگی اس میں کرنی بھرنی والا ہوگا، مشکل کشائی والا، یہ بات آئی ذہن میں،
خطاب پتھر کو کیا اور سنایا لوگوں کو انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اگر وہ نہ چومتے میں تجھے دیکھتا بھی نہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو، قبروں درگاہوں مداروں کو چومنے سے، تازیوں کو چومنے سے، دیواروں کو چومنے سے، استانوں کو چومنے سے، درگاہوں کو چومنے سے ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو۔ جب صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان دو ہونٹوں کو حضر اسود پر ٹکا دینا۔ گناہ چوس پتھر، گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد 100 سال پیریڈ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مسلمانوں انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھی، کھیتی باڑی ملازمت سب کچھ تھا۔ 100 سال مسلمانوں، 100 سال میں کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ جا کر سب سے افضل قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی قبر مبارک پر جا کر فریاد کی اولاد کی صحت کے لیے، مشکل کشا حاجت روائی کے لیے، وہاں جا کے جانور ذبح کیے ہوں، وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کیے ہوں، 3 راتیں 5 راتیں گزارے ہوں، کوئی ڈھول کی دھمال کو، وہ مسلمانوں کو تو سوچو، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جب انہوں نے یہ کام سب سے افضل قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ نہیں کیے تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ یہ کیسے جائز ہے کہ پاکستان کے سارے محکمے میں خطارہ، واپڈا خطارہ، ریلوے خطارہ، پی آئی اے خطارہ، سارے کھانے پر لگے ہوئے ہیں، واحد محکمہ اوقاف قبروں مزاروں والا جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت ہے۔ کیا رسول اللہ یہ بتا کے گئے تھے کمائے گی دنیا کھائیں گے؟ سن لو، سب سے آخری درجے کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کاتب وحی، مومنوں کے ماموں، ان کی شکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، رومی ہنڈوں کو موت کی نکیل ڈالنے والے امیر معاویہ، جن کو شرف حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا اور آپ کے بال مبارک کاٹنے کا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھ کے گھوڑے پر جہاد کیا، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، اگرچہ پہلے صحابہ میں سے درجے میں کم ہیں لیکن بعد میں آنے والوں سے کتنے افضل ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ، ان سے پوچھا گیا بعد میں آنے والا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جس کی نیکیاں دیکھ کے مسلمانوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا، پہاڑوں جیسی نیکیاں رکھنے والا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وہ افضل ہے یا امیر المومنین معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علامہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں گزارا، اور جس گھوڑے پر چڑھ کے جہاد کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے، اس گھوڑے کی ناک کے غبار کو نہیں پہنچ سکتی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں، پتہ نہیں لوگ صحابی کو تمہیں کیا ہے۔ اگر تم نے 2-4 ایب ٹٹول کے پیش بھی کر، اللہ کی قسم صحابی ہونے کی وجہ سب معاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، صحابہ کرام سچے پکے ٹھکے مومن، اولئک المفلحون، سارے لوگ صحابہ کرام کامیاب، اولئک الراشدون، وہ ہدایت یافتہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ یہ حقائق سامنے ہیں، حدیثیں سامنے ہیں، اور یہ جو تمہیں تاریخ کیا ہے تاریخ؟ جو تاریخ صحابہ کرام کو غلط ثابت کرے، صحابہ کرام پہ تنقید کرے، ہم اس تاریخ کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے جو معاشرہ بیان کیا صحابہ کرام کا ہم اس کو مانیں گے۔ اب میں آپ کو جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کا کردار بتا کے تھوڑی سی بات اہل بیت پہ کروں گا، پھر بیان ختم۔ 41 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں امیر معاویہ سے صلح کر لوں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک نقطے پہ اختلاف تھا،
جناب علی کہتے تھے کہ پہلے بیعت کرو. ساری زندگی اللہ کی قسم ہے امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ علی تو بیعت کا مستحق نہیں ہے، کہا تو ہی ہے، لیکن اس وقت جو تیرے ارد گرد ہیں عثمان کے قاتل، اس وقت ہم بیعت کریں گے تو گویا اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں، اور اتنا بڑا تجھ سے فیصلہ کروا لیا، مدینہ چھوڑ کے کوفہ دار خلافہ بنوا لیا، اس وقت ہم بیعت کریں تو ہم اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں دے دیں، پہلے ان پہ ہاتھ ڈال، ثابت ہو کہ تیرے پاس طاقت ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم بیعت کا مستحق نہیں. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ امیر معاویہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، تم مطالبہ کر رہے کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ بالکل ٹھیک ہے، پہلے تم میری بیعت کرو، مجھے طاقت پہنچاؤ کہ مل کے ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تم میری بیعت نہ کرو، میں ان پہ ہاتھ ڈالوں. اور تمہیں تو پتہ تو ہے یہ پہلے انہوں نے کیا سارا یہاں فساد مچا رکھا ہے. اس نقطے پر دونوں بزرگوں کا اختلاف تھا، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت علی کہتے تھے رضی اللہ عنہ بیعت پہلے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بدلہ پہلے. اس کے باوجود دونوں طرف کے جو ہوئے وہ شہید ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے. اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے جب غلبہ پایا عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنائیں، غلام نہیں بنائے. یہ امت کا اتفاق ہے کہ یہ سارے کے سارے شہید ہیں. جیسے ہمارے ہاتھ محفوظ رہے ایسے ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. اب میں ان کی محبت آپ کو بتاتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ پڑھانے لگے اپنے ساتھیوں کا، کہا شامیوں کو بھی اٹھا کے، اچھا امیر معاویہ کے آدمیوں کا جنازہ تو پڑھائے گا؟ ہاں، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، ان کا ہمارا دین ایک. جھگڑا عثمان کے خون میں، وہ بھی بری ہم بھی بری. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سنو. قبرص کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں علی پر حملہ کروں رضی اللہ تعالیٰ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، شاید اتنا سخت خط کبھی نہیں لکھا. رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو میرے بھائی علی پر حملہ کرنا چاہتا ہے رضی اللہ. سن، اگر تو نے علی کا رخ کیا، ہمارا اختلاف اپنی جگہ، اللہ کی قسم معاویہ پہلا آدمی ہوگا جو علی کے جھنڈے کے نیچے تیرے خلاف لڑے گا. یہ کون بتائے گا؟ ٹسل ہی ٹسل، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت، ریڈیو ٹی وی اخبارات، 10 دن یک طرف ٹریفک چلتی ہے، چوتھی نسل جوان ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں اصل بات کیا ہے. اختلاف ہوا لیکن اس کے بعد محبتیں تھیں. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد امیر معاویہ کو پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہتا نہیں یہاں کوفے میں آؤ، اور اپنے باب علی کا ممبر پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ، جس پہ خطبہ علی دیتے تھے، اس پہ امیر معاویہ نے خطبہ دیا رضی اللہ 41 ہجری میں. اور جمعے کے بعد جناب حسن کھڑے ہوئے رضی اللہ، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. کہا امیر المومنین معاویہ، آج تو امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے. میں حسن علی کا بیٹا، محمد کا نواسہ حسن، تجھے اپنا امام اور تجھے امیر تسلیم کرتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ، جی اٹھو، معاویہ کی بیعت کرو. اور 20 سال تک امیر معاویہ متفقہ خلیفہ رہے. تمام اہل بیت نے ان کو تسلیم کیا. میرے بھائیوں، یہ کون تمہیں بتائے؟ اب جناب زین العابدین کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں رحمت اللہ علیہ. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کو بلایا. ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، مومنوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے قرآن میں. مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں پوری دنیا میں. مومنوں کے 3 گروہ ہیں. ایک ہے مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے. تم مہاجر ہو جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے؟ نہیں جناب، ہم تو بعد میں آئے. دوسرا گروہ ہے انصار جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا. تم انصار ہو؟ کہیں گے نہیں ہم تو بعد میں. ہاں، تم نے اقرار کیا ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں کہ تمہارا مومنوں کے پہلے 2 گروہوں سے کوئی تعلق نہیں. مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، انصار جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا. میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کا پوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، میں اعلان کرتا ہوں ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، تیسرا گروہ ہے مومنوں کا، تمہارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان دونوں کے بعد سورہ حشر میں تیسرے گروہ کا تعلق ذکر ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.
تیسرا گروہ جو بعد میں آیا دعائیں کرتا ہے یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، پہلے گزرنے والے صحابہ کرام کو بھی معاف کر، اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کینہ بغض نہ رکھ، ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کو کینہ بغض نہ رکھ۔ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والوں، تم نے اقرار کیا کہ مومنوں کا پہلا گروہ مہاجرین، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، مومنوں کا دوسرا گروہ انصار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں زین العابدین رحمۃ اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تم چونکہ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دے رہے ہو، تمہارا مومنوں کے تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، یہودیوں سے پوچھو کہ تم میں سے سب سے افضل کون ہے، تو صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے افضل کون ہے، کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ۔ اور ان سے پوچھو کہ تم میں سے بدترین کون ہیں، تو کہتے ہیں محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، اہل بیت کی شان آپ سن چکے ہیں، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں، اہل بیت، اہل میں نے والا، بیت میں نے گھر، اہل بیت گھر والا، سب سے پہلے بیویاں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 12ویں پارویں بیان کیا کہ جب آ کے ان کو فرشتے نے خوشخبری دی، ان کی بیوی بھی پاس کھڑی تھی، تو نے کہا کیسے بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا، قامت بھی بوڑھا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اہل بیت، بیوی کو اہل بیت کہا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے، طور پہاڑ پہ آگ دیکھی تو اپنی بیوی کو کہا، قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لأہلہم کثوا، اپنے اہل کو کہا، اہل میں نے والا، بیت میں نے گھر، اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ پیچھے بھی بیان ہے نبی کی بیویوں کا شان، آگے وقرن فی بیوتکن، اللہ کہتے ہیں نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جیسے جاہل لوگ باہر حال سگار کر کے ایسے نہیں ہیں۔ اور آگے کیا کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے تم سے جسمانی روحانی پلیدگیاں دور کر دے اہل بیت۔ آگے کیا کہا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں جو تمہارے گھر میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں تلاوت ہو رہی ہیں، ان کو یاد کرو، ان پہ عمل کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت، پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ، اور درمیان میں یہ آیت آئی ہے آیت تطہیر، تو سب سے پہلے حسن کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کے چچے، چچوں کے بیٹے، آپ کی ساری بیٹیاں، سارے داماد، سارے نواسے نواسیاں اس میں شامل ہیں، جن میں نمایاں مقام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اہل بیت کا بڑا ادھورا، ٹوٹا ہوا اور غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی تصور بنا رکھا۔ کیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی اولاد میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، بس باقی آپ کی 3 بیٹیاں کہتے ہیں اہل بیت میں نہیں۔ کیوں؟ 2 عثمان کے گھر جاتی ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں آگے پھنسنا ہے نا، یہاں انکار کر دو۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی اولاد ہے نواسے نواسیاں، ان میں جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیت اہل بیت میں ہیں، لیکن جیسے ذکر آپ سن رہے تھے سیدہ ماما وہ نہیں، اور خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم یہ اور زینب، یہ اہل بیت سے خارج، یہ اہل بیت نہیں ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں ہیں، اور ان کا ایک بیٹا حسن رضی اللہ اہل بیت میں، پھر دوسرا بیٹا حسین رضی اللہ اہل بیت میں ہے، اور حسن کی ساری اولاد خارج، حسن کی ساری اولاد میں کوئی بھی اہل بیت میں نہیں ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں ان کا ایک بیٹا، زین العابدین اہل بیت میں ان کا ایک بیٹا، باقر اہل بیت میں ان کا ایک بیٹا، جعفر صادق ان کا ایک بیٹا، جہاں 12 پورے ہو گئے اہل بیت ختم۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟
نہ یہ اخلاق ہے، نہ قانون ہے، نہ قرآن ہے، تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ اپنے آپ میاں مٹھو ہر کو بنتا ہے راضی ہو، تو آپ ذہن میں رکھیں صحابہ کرام رضوان اہل بیت ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، ان کی رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کا یہ خیال رکھنا۔ یہ جو ٹسل نفست کی یہ یہودیت کی سوچ بنا کے رکھے ہوئے بنیاد اور باقاعدہ منظم طریقے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے ہر سال یک طرفہ ٹریفک چلا کر، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ یہ بہت اونچے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت اونچی شان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امیر معاویہ کی ہم توہین کریں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی 4 بیٹی خدیجہ سے تھیں، والا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سیرت کی کتابوں میں سب میں پڑھیں، الرحیق المختوم آپ کے پاس معتبر کتاب ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھیں، وہاں لکھا ہے خدیجہ کی اولاد میں۔ البتہ جو آپ کے لڑکے ہوئے ان میں جو ہے نا ابراہیم وہ ماریہ سے تھے، وہ آپ کی وہ لونڈی تھی۔ اچھا جی، اور باقی یہ جو ہے اچھا، اور باقی بیٹیوں سے حضرت فاطمہ کی شان کیوں زیادہ ہے بتائیں؟ اچھا، وہ بیٹیوں کے متعلق چونکہ لوگ کہتے ہیں نا ایک بیٹی ہے، تو میں قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے، اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دے کہ پردوں کے گھر سے باہر نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے خود جمع کے صیغے کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو وہ بنت کا لفظ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیوں زیادہ ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کی شان اللہ نے بنائی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس میں کیوں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو موقع بہت ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، آپ کو قرب بہت زیادہ حاصل ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے وہ پاس رہی، پہلے ان کی شادیاں ہو گئی، وہ بھی ماشاءاللہ مومنات تھیں، ان کا بھی مقام ہے، لیکن ان کو مقام بہت زیادہ ملا، اور آپ کی پرورش میں آپ کے قریب رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ پیار تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بھی زیادہ بنائی۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ان کے گورنر جو تھے کیا حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے، ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو صحابہ کرام ہیں نا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو صحابہ کرام ہیں وہ چاہے امیر المومنین معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ، چاہے چاروں صحابہ ہوں، چاہے جناب حسن حسین ہوں، ہم اللہ کی توفیق سے ان کے وکیل ہیں، ان کا دفاع کریں گے، جیسے کہ آپ نے اشتہار میں لکھا ہے، ان کا دفاع کریں گے اور اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ باقی صحابہ کرام کے بعد جو دوسرے ہیں وہ کیا کرتے تھے نہیں کرتے تھے ان میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، کیونکہ تاریخ کی کچھ چھانبین نہیں ہوئی۔ ہم اپنے جو ہے نا ذہنوں کو بالکل پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اصول کی بات سن لو، اگر ایک آدمی غلط ہے اور ہم نے اس کو غلط نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں تسلی نہیں تھی، اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے الٹ اگر ایک آدمی ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو غلط سمجھا، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس لیے اپنا ایمان بچاؤ اور معاملہ اللہ کے سپرد کرو، خاموشی اختیار کرو۔ ہاں بھائی یہ دعا کے لیے آئی ہے، بات دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو سب آئے ہیں سب کو قرآن حدیث کی سمجھ دے دے، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان فرما، یا اللہ سیلاب زدگان مصیبت زدگان کی یا اللہ مدد فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے ان کی مدد